آج ہم ایک ایسی سلطنت کی کہانی میں گہرائی تک اتریں گے جو 600 سال سے بھی زیادہ قائم رہی، جس نے 3 بڑے اعظموں کی تاریخ لکھی اور صدیوں تک مشرق اور مغرب کے تعلقات کا محور بنی رہی۔ جی ہاں، یہ سلطنت عثمانیہ کی داستان ہے۔ 623 سال، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، اتنے لمبے عرصے تک قائم رہنے والی طاقت کا اثر کتنا گہرا ہوگا۔ تو یہ سلطنت کیسی تھی؟ یہ وہ طاقت تھی جس سے یورپ، ایشیا اور افریقہ تینوں بڑے اعظموں پر اپنے نقوش چھوڑے، تجارتی راستوں پر راج کیا اور 6 صدیوں تک دنیا کی سیاست کا مرکز بنی رہی۔ تو چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد کیسے پڑی؟ یہ ایک چھوٹی سی ریاست سے دنیا پر چھا جانے والی طاقت کیسے بنی؟ کہانی شروع ہوتی ہے اناتولیا سے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ کئی چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جنہیں بیلک کہتے تھے، اور انہی میں سے ایک چھوٹی سی ریاست تھی عثمانی ریاست، جس کی بنیاد 1299 کے آس پاس ایک قبائلی سردار عثمان اول نے رکھی تھی۔ اور یہاں سے جو عروج شروع ہوا وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 1326 میں برسا شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنا پہلا بڑا دارالحکومت بنایا۔ پھر 1389 میں کوسوو کی جنگ جیت کر بلقان میں سربیائی طاقت کو ختم کر دیا، اور پھر 1453 میں وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ محمد دوم نے قسطنطنیہ فتح کر لیا اور عظیم بائزنٹینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اور اس عروج کے بعد ہم پہنچتے ہیں سلطنت کے سنہرے دور میں، وہ وقت جب عثمانی طاقت واقعی اپنے عروج پر تھی۔ 16ویں صدی کا آغاز سلیمان عالیشان یا سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور سے ہوتا ہے، اور یہی دور سلطنت کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس وقت عثمانیوں کا دبدبہ ایسا تھا کہ خود یورپ کے لوگ بھی حیران تھے۔ فرانسسکو سنسووینو اور جان بودان جیسے بڑے دانشوروں نے لکھا کہ ان کی سیاسی اور فوجی طاقت کا مقابلہ تو صرف قدیم رومی سلطنت ہی کر سکتی ہے۔ سوچئے، یہ اس زمانے کی سب سے بڑی تعریف تھی۔ اور یہ کوئی خالی باتیں نہیں تھیں، اعداد و شمار خود گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیں، محمد دوم کے دور کے آخر تک سلطنت کا رقبہ تھا 12 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب، لیکن سلیمان کے دور میں یہ تقریباً دگنا ہو گیا، 22 لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ، جس میں ہنگری، عراق اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے شامل ہو چکے تھے۔ تو کل ملا کر اپنے عروج پر عثمانی سلطنت کیا تھی؟ یہ جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کی حاکم تھی۔ بحیرہ روم میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ یہ مسلم دنیا کی رہنما یعنی خلیفہ تھی، اور ہاں، یورپ اور ایشیا کے بیچ تجارت پر مکمل کنٹرول، جس کا مطلب تھا بے پناہ دولت اور طاقت۔ لیکن تاریخ ہمیشہ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ عروج کے بعد کیا آتا ہے؟ عام طور پر اسے زوال کہا جاتا ہے، لیکن جدید تاریخ دان کہتے ہیں کہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک سست اور پیچیدہ تبدیلی کا دور تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سلطنت کا زوال واقعی ناگزیر تھا؟ کیا یہ ہونا ہی تھا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے زیادہ تر تاریخ دان اس زوال والی بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ سلطنت 18ویں صدی تک کافی مضبوط اور لچکدار رہی۔ وہ بس زوال پذیر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ آنے والے نئے چیلنجز کے مطابق خود کو ڈھال رہی تھی۔ لیکن یہ چیلنجز واقعی بہت بڑے تھے، جیسے 1571 میں لیپانٹو کی جنگ میں ایک بڑی بحری شکست، پھر 1683 میں ویانا کا محاصرہ ناکام ہوا جس نے یورپ میں ان کی پیش قدمی روک دی، اور پھر 1699 کا معاہدہ کارلووٹس، جس کی وجہ سے انہیں یورپ کے بڑے علاقے چھوڑنے پڑے، اور سب سے بڑی بات، یورپیوں نے سمندر کے نئے راستے ڈھونڈ لیے تھے جس سے عثمانیوں کا تجارتی کنٹرول کمزور پڑنے لگا تھا۔ اور اسی طرح ہم 19ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایسا دور جب سلطنت کے لیے ایک نیا نام مشہور ہو گیا، یورپ کا بیمار آدمی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت نے جدید بننے کی کوشش کی، لیکن اسے پیچھے بھی ہٹنا پڑا۔ 19ویں صدی کے وسط تک آتے آتے یورپ کی بڑی طاقتیں سلطنت کو کھلے عام یورپ کا بیمار آدمی کہنے لگی تھیں۔ یہ ایک طرح سے اس کی کمزوری کا اعتراف تھا۔ لیکن سلطنت نے ہار نہیں مانی۔ اس صورتحال کے جواب میں انہوں نے تنظیمات نامی اصلاحات کا ایک بڑا سلسلہ شروع کیا۔ مقصد تھا خود کو جدید بنانا۔ ایک نئی بھرتی والی فوج بنائی گئی، پرانے مذہبی قوانین کی جگہ سیکولر قوانین لائے گئے، بینکنگ سسٹم بدلا گیا، اور یہاں تک کہ 1876 میں ایک آئین اور پارلیمنٹ بھی متعارف کرائی گئے۔ مگر شاید یہ سب کچھ بہت دیر سے ہو رہا تھا۔ اصلاحات کے باوجود سلطنت اپنے علاقے کھوتی جا رہی تھی۔ بلکان اور افریقہ میں علاقے ایک کے بعد ایک ہاتھ سے نکل رہے تھے۔
یونان، سربیا، رومانیہ، مصر، یہ سب یا تو آزاد ہو گئے یا کسی اور طاقت کے کنٹرول میں چلے گئے۔ یہ ایک بڑی پسپائی تھی۔ اور اب ہم اس عظیم کہانی کے آخری باب پر پہنچ گئے ہیں، سلطنت کا خاتمہ اور وہ میراث جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آخری چوٹیں بہت تیزی سے لگیں۔ پہلے 1908 کا ینگ ترک انقلاب آیا جو امید لے کر آیا، لیکن پھر شدت پسند قوم پرستی میں بدل گیا۔ پھر 1912-13 کی بلکان جنگیں جنہوں نے یورپ میں تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ پھر پہلی جنگ عظیم میں غلط سائیڈ کا ساتھ دینا، جس کا نتیجہ شکست اور قبضے کی صورت میں نکلا، اور آخر میں عرب بغاوت نے مشرق وسطیٰ پر عثمانی کنٹرول کی کمر توڑ دی۔ اور پھر وہ دن آیا، 1 نومبر 1922۔ 623 سال پرانی سلطنت کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ لیکن ہر خاتمہ ایک نئی شروعات ہوتا ہے۔ سلطنت کے ملبے سے ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترک جنگ آزادی لڑی گئی اور 29 اکتوبر 1923 کو جدید جمہوریہ ترکیے کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ 600 سالہ کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن کیا اس کا اثر ختم ہوا؟ ذرا سوچئے، آج کی دنیا کی سرحدیں، مشرق وسطیٰ اور بلکان کے تنازعات اور یہاں تک کہ مختلف ثقافتیں، ان سب میں اس عظیم سلطنت کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کبھی مرتی نہیں، بس اپنی شکل بدل لیتی ہے۔